معترف صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، جس نے اپنے پیارے حبیب الحبیب حضور پرنور شافع یوم النشور حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے طفیل ہمیں یہ نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ جل و علا آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے۔ واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، دوستوں، 8واں پارہ سورہ الانعام، اس کی آیت نمبر 163، اس کی تلاوت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا اور آپ نے اس کو سنا، سن کے ثواب حاصل کیا۔ اللہ جل مجدہ کا یہ حکم مبارک ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے فرمایا، قل، محبوب آپ فرماؤ، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانیاں، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو سارے جہان کا رب ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک بڑا اہم پیغام ہے اللہ کا اپنے مصطفیٰ کے طفیل، اپنے محبوب کی پیاری امت کے نام۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ محبوب، میرا پیغام اپنے ان پیارے امتیوں کو پہنچاؤ اور انہیں پیغام سنا دو کہ اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو 2 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز کہ میری اطاعت کرو، دوسری چیز کہ اپنے رسول کی اتباع کرو۔ میری اطاعت اور میرے محبوب کی اتباع، یعنی میرے ہر حکم کو مانو اور اپنے پیارے رسول کی ہر سنت کو، ہر ادا کو ادا کرو۔ اب اپنے پیارے محبوب کی جو پہلی سنت ہے، 2 ہی چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کو پسند ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ میرا حکم مانو، اور دوسری چیز ہے اپنے محبوب کی ہر ادا کو ادا کرو۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن میں ہماری کامیابی کا راز ہے۔ ہم صرف دنیا ہی میں نہیں، دنیا کے ہر میدان میں ہی نہیں، بلکہ جہاں جہاں سے ہمارا گزر ہو کر اپنے محبوب کی بارگاہ اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا، ہم ہر جگہ پہ ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم نماز پڑھو تو اس میں رضا میری رکھو، اگر قربانی کرو رضا میری رکھو، اگر تم چل پھر رہے ہو، زندہ ہو، تو اس زندگی میں جینے کا مقصد میری رضا ہو، اگر تمہیں موت کے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے، موت آتی ہے، تو اس میں بھی اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کی رضا سمجھ کے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھو۔ یہ حکم ہے اللہ کا، یعنی کہ تمہارا کوئی کام ایسا نہ ہو، چاہے اس عبادت کا تعلق جسم کے ساتھ ہے،
یا اس عبادت کا تعلق تمہارے مال کے ساتھ ہے، یعنی کہ وہ جو عبادت تم کر رہے ہو اس کا تعلق تمہارے رزق کے ساتھ ہے، یعنی کوئی بھی عبادت ہے، چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ بدنی ہے، چاہے وہ مالی ہے، ان تمام تر عبادتوں میں اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں، تم نے مجھے راضی کرنا ہے۔ کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو، یعنی کہ میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، تم نے میری رضا پہلے رکھنی ہے۔ جب تم میری رضا کو مقدم کرو گے تو پھر میں اس میں اور برکتیں عطا کر دوں گا۔ تو حضرات عظیم مقام، تو ہماری کامیابی کا جو راز جو ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کے توسل سے عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ کوئی بھی عبادت ہے۔ مثلا ہم کسی بھائی سے ملتے ہیں، کسی مسلمان بھائی سے ملتے ہیں، تو اس ملنے میں بھی اللہ کی رضا شامل ہو، کہ ہم دنیا داری تو بعد میں ہے، دنیا کے معاملات تو بعد میں ہیں، کیوں؟ اللہ جل مجدہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ جو اپنے بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے ملتا ہے، اس کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، تو جب اللہ کی رضا آ جائے گی اور اللہ کے محبوب کی ادا آ جائے گی تو میں اس ملنے کو بھی، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کو بھی اور ایک دوسرے کو دیکھنے کو بھی عبادت بنا دوں گا۔ تو یعنی کہ اللہ کی جب رضا آ جاتی ہے تو جب ہم ایک دوسرے کو سلام دیں گے تو وہ بھی عبادت ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے گلے ملیں گے اللہ کی رضا سمجھ کے، ایک دوسرے کی زیارت کریں گے، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں گے، تو اللہ جل مجدہ کا اپنے محبوب کے توسل سے یہ پیغام مبارک ہے کہ ہم ان تمام تر چیزوں کو عبادت میں شامل کر دیں گے، تو پھر ہماری ساری چیزیں عبادت ہوں گی۔ حضرات عظیم مقام، تو اگر ہماری یہ تمام چیزیں جو ہیں، نماز ہے، اگر اس میں خیال آ جائے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ بڑی نماز پڑھتے ہیں، بڑی ان کا طریقہ ہے، بڑی ان کا انداز ہے نماز پڑھنے کا، یا اور کوئی خیال آ جاتا ہے، ایسے بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، تو جب وہ حج کر کے آ جاتا ہے تو اس کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بڑا اب عبادت گزار ہوں، نیکوکار ہوں، روزہ رکھتا ہے، یعنی جتنی بھی وہ عبادات کرتا ہے اس میں اگر ملاوٹ آ جاتی ہے، ملاوٹ کسے کہتے ہیں؟ دکھاوے کو۔ اب قربانی کا وقت بالکل قریب ہے، اگر ہم قربانی کرتے ہیں اس میں ملاوٹ آ جاتی ہے، مثلا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس نے قربانی نہیں کی، اب وہ اپنے بڑے پن کے لیے، اپنے آپ کے لیے قربانی کرے، یا اپنے خاندان کی عزت و آبرو کے لیے کرے، اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں کے لیے کرے، تو حضرات عظیم مقام، ایسی تمام تر عبادتیں جن میں ملاوٹ ہو جائے، جن میں دکھلاوا آ جائے، یعنی نہ رب کی رضا ہو اور نہ ہی مصطفیٰ کی ادا ہو، صرف تن پروری ہو، انسان کی خواہش ہو کہ میری خواہش پوری ہو جائے، تو اللہ جل مجدہ کے نزدیک اور اس کے محبوب کے طریقے کے مطابق وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ ایک دکھلاوا ہوگا، وہ پیٹ پوجا ہو جائے گی، لیکن اللہ کی رضا بھی نہیں ہوگی اور اللہ کی عبادت بھی نہیں ہوگی۔ وہ تمام تر چیزیں جو ہیں یوں ہی وہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کھودی مٹی کھودے اندر ہی چلی گئی۔ حضرات عظیم مقام، تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے، اور اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ میری ادا یہی ہے اور رب کی رضا بھی یہی ہے۔ جب بھی تم قدم اٹھاتے ہو نا، یعنی مشرق کی طرف وضو کر کے چلتے ہو، تو اس چلنے میں بھی میری ادا سامنے ہو اور رب کی رضا سامنے۔ اس کی مثال یوں سمجھتے ہیں
کہ ہماری کامیابی اس میں ہے، اس کامیابی کو اور اچھا کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے میں مثال آپ کے سامنے ایک پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے چھٹا پارہ سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 27، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، محبوب انہیں جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں ان کا جو سچا واقعہ ہے وہ ذرا ان کو پڑھ کے سناؤ۔ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کا جو سچا واقعہ ہے نا، جس کو قرآن نے فرمایا حق، ان حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 صاحبزادے ہیں ان کا جو سچا واقعہ ہے وہ ذرا پڑھ کے ان کو سناؤ۔ صرف یہی جملہ میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ ہماری کامیابی کس میں ہے، اس کی مثال قرآن پاک سے میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ المائدہ چھٹا پارہ اس کی آیت نمبر 27 میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے ہیں ان کا جو سچا واقعہ ہے وہ ذرا ان کو پڑھ کے سناؤ، یعنی کہ اپنے امتیوں کو پیغام سناؤ۔ اس واقعہ میں ہے کیا؟ واقعہ میں یہ ہے کہ لڑکی کا مسئلہ تھا، جو قابیل ہے وہ کہتا کہ میں نے شادی کرنی ہے، لیکن قابیل اس سے شادی نہیں کرتا تھا۔ بہن سے کے ساتھ بھائی کی شادی، بھائی کے ساتھ بہن کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو قابیل جو ہے وہ اس بات پہ بضد ہوا، اس نے ضد کی، اس نے کہا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے، یہ میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی، میں اس کا حقدار ہوں۔ وہ حق تھا دوسرے بیٹے جناب حضرت حابیل کا۔ کس کا حق تھا؟ جناب حضرت حابیل کا۔ اب وہ حق لینا چاہ رہا ہے قابیل۔ یہ جب واقعہ ہوا تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا تم قرہ اندازی کرو، قرہ ڈالو۔ وہ قرہ کیا تھا؟ ہمارے ہاں بڑے طریقے ہیں قرہ اندازی کے، ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، جد اعلیٰ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا بس تم قرہ اندازی کر لو۔ اچھا، قرہ اندازی کیا ہے؟ کہ تم قابیل، تم بھی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرو، اے حابیل تم بھی اللہ کی راہ میں نظر پیش کرو، قربانی پیش کرو۔ تو قرآن نے اس قرآن اندازی کو اور اس قربانی کے حکم کو قرآن پاک نے بیان فرمایا اذ قربا قربانا، کہ جب دونوں نے ایک ایک نظر پیش کی، یعنی قابیل نے بھی ایک قربانی پیش کی اور حضرت حابیل نے بھی ایک قربانی پیش کی، دونوں نے ایک ایک نظر پیش کی۔ اب جو قابیل ہے وہ کیا لے کے آیا قربانی میں؟ یہ گندم کے سٹے، گندم کے سٹے، گندم کی جو گھٹیا گھٹیا جو بالیاں ہیں، سٹے ہیں، وہ کون لے کے آیا؟ قابیل۔ کون لے کے آیا؟ قابیل۔ اور ہے یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، لیکن وہ نظر میں قربانی میں جو چیز لے کے آیا وہ گھٹیا ہے، اس کی نیت بھی درست نہیں ہے بھی بد دل، دل میں بھی بدی ہے، نیت بھی بد ہے، اور جو نظر پیش کر رہا ہے، جو قربانی پیش کر رہا ہے وہ بھی گھٹیا ہے۔ دوسری طرف ہیں جناب حضرت حابیل، وہ لے کے آئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایک بڑا عظیم اعلیٰ دمبا۔ یہ بھی صاحبزادے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے، لیکن بڑا اعلیٰ قسم کا۔ جیسے کہ ہمیں حکم ہے کہ جانور جو ہے
وہ بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، قربانی کا جانور بڑا مسلمہ لا شیۃ فیہا۔ توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ جیسے کہ ہمیں حکم پاک ہے قرآن پاک میں بھی، اور مصطفیٰ کے فرمان کے ذریعے بھی ہمیں یہ حکم ہے، قرآن پاک میں یہ حکم ہے مسلمہ لا شیۃ فیہا، یعنی کہ بے عیب ہونا چاہیے، بے داغ ہونا چاہیے قربانی کا جانور۔ اور مصطفیٰ کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا خوبصورت، طاقتور، تندرست، توانا، اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے جب اس کو دیکھیں تو دل خوش ہو جائے۔ تو حضرت حابیل جو ہیں جو قربانی پیش کی، انہوں نے اذ قربا قربانا، تو وہ بڑا اعلیٰ دمبا لے کے آئے۔ اچھا، جب انہوں نے قربانی پیش کی نا جناب حضرت حابیل نے، تو ان کی نیت بھی بڑی اچھی ہے، ان کی نیت بڑی اچھی ہے، ان کا جو دل ہے وہ بھی بڑا پاک ہے، نیت بھی اچھی، دل بھی پاک ہے، اور قربانی بھی بڑی اعلیٰ۔ جب یہ تینوں چیزیں آ گئیں، اب ایک طرف قربانی بھی اعلیٰ، دل بھی پاک، اور نیت میں بھی پاکیزگی ہے، خلوص ہے، اور دوسری طرف جو قربانی ہے وہ بھی گھٹیا، دل بھی ناپاک اور نیت بھی پاک نہیں ہے، اس میں بھی پاکیزگی نہیں ہے۔ حضرات عظیم مقام، تو قرآن پاک نے اعلان فرمایا اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی، تو آج تو ہم ذبح کرتے ہیں، جو کھال ہے جانور کی وہ کہیں اور ہے، گوشت کہیں اور ہے، ہم کہیں اور ہیں۔ تو جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں قربانی کا طریقہ تھا نا، وہ ایک میدان میں یا پہاڑ پر رکھ دیتے، اور ان دونوں صاحبزادوں نے، حضرت حابیل نے اور قابیل نے، ایک پہاڑ پہ اپنے اپنی قربانیاں جا کے رکھی۔ تو اس وقت آسمان سے ایک آگ آتی، وہ کھا جاتی یا وہ اس کو ضائع کر دیتی، جلا کے راکھ کر دیتی۔ جب یہ دونوں نے رکھی پہاڑ پہ، اب رکھی کیا ہیں؟ قربانیاں۔ قابیل نے بھی رکھ دی، ہم بھی رکھتے ہیں نا، ہم بھی قربانیاں کرتے ہیں۔ اب توجہ، جو جس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اب دونوں بھائیوں نے پہاڑ پہ اپنے اپنی نظر رکھ دی، اپنی اپنی قربانی پیش کر دی، لیکن رکھنے میں کرنے میں فرق ہے۔ ایک بد دل ہو کے کر رہا ہے اور ایک اچھے دل کے ساتھ کر رہا ہے، ایک پاکیزگی کے ساتھ اور ایک ناپاکی کے ساتھ کر رہا ہے۔ اچھا، جناب جو حضرت حابیل ہیں، حضرت حابیل علیہ السلام، ان کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ ان کی قربانی تھی اعلیٰ دمبا، بڑا خوبصورت دمبا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، آ گئی، کھا گئی، لے گئی۔ اب جو قابیل ہے، اس کی ردی گندم کی وہ ڈالیاں جو ہیں، سٹے جو ہیں، وہ ویسے کے ویسے پڑے ہوئے۔ تو قرآن پاک نے بیان فرمایا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، قرآن پاک نے فرمایا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ہم نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، فرمایا کہ ہم نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی کو قبول۔ اب بات ہمارے سامنے ہے، فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ اب قرآن پاک فرما رہا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ہم نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب جس کی قربانی قبول ہوئی وہ کون ہے؟ حضرت حابیل۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ کون ہے؟ قابیل۔ اب قابیل کی جو قربانی قبول نہیں ہوئی اس میں کیا وجہ ہے، اور جو حضرت حابیل ہیں ان کی قربانی قبول ہو گئی اس میں کیا وجہ ہے؟ بالکل صاف وجہ ہے۔ حضرات عظیم مقام رب کائنات کا اعلان ہے، فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي
ونسکی ومحیای ومماتی اچھا سمجھ آئیے تو پھر بول پڑیں سبحان اللہ. یہ قرآن سن کے میں نہیں بولنا تو پھر بولنا ٹولیاں تھے پھر کیڑی جگہ جیتے اسی بولنا ہے. حضرات عظیم مقام توجہ فرمانا، بات کو ذرا ذرا توجہ سے سننا، دھیان سے سننا. اب فیصلہ ہم خود کر لیتے ہیں، فیصلہ ہمارے پاس موجود ہے. قرآن پاک نے اعلان فرمایا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ہیں دونوں ہی نبی زادے، نبی کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں دونوں ہی اللہ کے پیغمبر کے بیٹے، دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے ہیں. لیکن ایک کی قربانی قبول، دوسری کی قربانی مردود. ایک کی قربانی کو اللہ نے پسند فرمایا، دوسرے کی قربانی کو رب تعالیٰ نے ریجیکٹ کیا، پسند نہیں فرمایا. حضرات عظیم مقام کیا وجہ ہے؟ آؤ یہ بات ذہن نشین کر لو. اللہ کریم نے فرمایا میں تب راضی ہوں کہ تم کوئی بھی عبادت کرو اس میں رضا میری ہو، ادا مصطفیٰ کی ہو، یعنی میرے محبوب کی ادا ہو اور میری رضا ہو. اب جو قابیل ہے اس کے وجود میں رب کی رضا نہیں ہے. جب رب کی رضا ہی نہیں ہے تو پھر قبول کیسے ہوگی؟ ہم اگر آ جاتے ہیں چور ہم تو لوگوں سے بچنے کے لیے ہم مسجد کا رخ کر لیتے ہیں. تو اب بتائیں، اب ہم تو لوگوں سے بچنے کے لیے نماز کی نیت باندھ رہے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے باندھ رہے ہیں. تو جب ہم لوگوں سے بچنے کے لیے، ان کے دھاوے سے، ان کی مار پیٹ سے بچنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے اور نماز کی نیت باندھ کے نمازیوں میں کھڑے ہو گئے، اب بتائیں ہماری نماز ہمیں کوئی کچھ قابل بنائے گی، اللہ کا محبوب بنائے گی یا مردود بنائے گی؟ حضرات عظیم مقام، تو جو قابیل ہے اس کی قربانی کا مردود ہونا، یہی جو ہے وجہ نظر آتی ہے کہ اس کا دل بھی ناپاک تھا اور اس کی نیت بھی ناپاک تھی، اور وہ رب کو راضی کرنے کے لیے اس نے تو قربانی پیش ہی نہیں کی، نہ نظر پیش کی ہے. اس کا تو دل بس یہی تھا کہ بس یہ جو ہے نا، یہ چلو ایک دفعہ موقع نکلنا چاہیے، وقت نکلنا چاہیے. حضرات عظیم مقام، تو جب ہم ایک وقت نکالیں گے، کہیں چلو یار میرے پیٹ کی جو ہے وہ کوئی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے، میرے بچوں کو کوئی بندہ یہ نہ کہے. حضرات عظیم مقام، تو ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول، ایسی مردود ہوتی ہے، نہ وہ قبول ہوگی اور نہ وہ تجھے مقبول بنائے گی. اب حضرت حابیل ہیں، ان کی نیت صاف ہے، دل پاک ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ میں شرع کے مطابق بالکل نکاح کروں گا، کیونکہ بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بہن کے علاوہ جو رشتہ ہے اس کے ساتھ میں نکاح کروں گا. ان کی نیت بھی صاف ہے اور وہ شریعت مطہرہ پہ بھی چل رہے ہیں اور اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت اور وقار کو بھی بڑھا رہے ہیں، رب کو بھی راضی کر رہے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا جو نیکی مجھے راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو میں اس کو پسند کرتا ہوں، اس کی قربانی کو بھی قبول کر لیتا ہوں. بات سمجھ آئی؟ تو اب رزلٹ ہمارے سامنے ہے. اب قرآن نے خود رزلٹ بیان کیا، پڑھ لیں ایک دفعہ. ایسے نہیں، آپ تو ایسے تھک گئے ہیں، پتہ نہیں وہ منجی کاشت کر کے آپ لگا کے ایسے تھک کے مسجد میں آئے کہ ساری تھکاوٹ چلیں. یہ پھولوں کی سیج ہے اور پھولوں کے سیج پہ جب بندہ بیٹھتا ہے اس کو نیند بھی آ جاتی ہے، اونگ بھی آ جاتی ہے. تھکاوٹ پھولوں پہ ہی اترتی ہے نا، پھولوں کے علاوہ تو نہیں، کانٹوں پہ بھی کبھی اتری ہے. چلیں آپ کو تھکاوٹ بھی ہے لیکن الحمدللہ پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اپنے گھر بلا لیا ہے. حضرات عظیم مقام توجہ فرمانا، اب فیصلہ قرآن نے خود بیان فرمایا. قرآن پاک ان کو حوالہ دے دیں. اب دونوں ہی نبی کی زادے ہیں، اب ہم ساری امت مصطفیٰ ہیں، کلمہ گو جان مصطفیٰ ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اب جب ہم سبھی قربانیاں کریں گے تو کسی کی قبول ہو کسی کے مردود ہو، سبھی نماز پڑھنے آتے ہیں، کسی کی قبول ہو کسی کے مردود ہو، نہ قبول ہو. سبھی حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، کسی کا قبول ہے کسی کا نہیں قبول. اس میں فالٹ کیا ہے؟ بیماری کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں قبول ہوئی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟
حضرات دی مقام توجہ فرمانا، قرآن کا یہ اعلان ہے، قرآن نے خود فیصلہ بیان فرمایا ہیں، دونوں ہی نبی زادے ہیں، دونوں ہی اللہ کے پیغمبر کے بیٹے ہیں، لیکن رب کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ میں نے نہیں توڑی سبحان اللہ دا چس آیا، ایک دفعہ پھر بولو جی میں ہون بولے ہو نا، جی میں ہون بولے ہو این کر کے بولو، ایک دفعہ پھر بولو ٹھٹنا سبحان اللہ۔ یہ فیصلہ ہے ہمارے پاس، یہ دیکھیں پھر پڑھ دوں، یہ چھٹا پارہ ہے، سورت کا نام المائدہ ہے، آیت نمبر ہے 27۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ اب ہیں بیٹے دونوں، حضرت آدم علیہ السلام کی قربانی دونوں ہی کر رہے ہیں، لیکن ایک کی قبول ہے، قرآن نے خود بیان فرمایا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اور دوسرے کی قبول نہیں ہے وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو پھر کس کی قبول ہے؟ حضرات دی مقام پھر کس کی قبول ہے؟ قرآن نے خود بیان فرمایا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ اچھا سنیں، ابھی رکھنا نہیں، جب قابیل نے دیکھا نا بھرے مجمع میں میری رسوائی ہو گئی ہے، بڑی بے عزتی ہو گئی ہے، ہم بھی اس وقت ایکشن لینا پسند کرتے ہیں نا جب ہماری رسوائی ہو، بے عزتی ہو، تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کو مار دو، ختم کر دو، قتل کر دو، یہی ہے۔ تو قابیل نے کیا کہا جب رسوائی ہوئی نا، اور یاد رکھو رسوائی اس وقت ہے جب ہم اللہ کی رضا دل میں نہیں رکھتے، پھر رسوائی ہے، پھر کیا ہے بولو؟ رسوائی، پھر ذلت ہے، پھر بے عزتی ہے، جب اللہ کی رضا وجود میں نہ ہو۔ قابیل کے دل میں چونکہ یہ اللہ کی رضا ہے ہی نہیں تھی، تو اس نے جناب حضرت حابیل کو کیا کہا؟ اب یہی چھٹا پارہ سورہ المائدہ آیت نمبر 27 کھولیں۔ جناب حضرت حابیل کو قابیل نے کیا کہا؟ قرآن بیان فرما رہا ہے قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اب بھائی کا ویری ہو گیا، دشمن بن گیا، کہنے لگا قَالَ، دکھائیں ان کو، ہمیں تب دیکھ رہے ہیں، دکھائیں، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ اب یہ دیکھیں، زیارت کریں، قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ قابیل نے کیا کہا؟ اب جب بھرے مجمع میں رسوائی ہوئی، ذلت آمیز سارے معاملات کا سامنا کرنا پڑا، تو قابیل بول کے کہتا ہے جناب حضرت حابیل کو قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اے حابیل میں تجھے ضرور قتل کروں گا، اب زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک تو میری محبوبہ تم لے گئے، دوسرا بھرے مجمع میں میری ذلت ہوئی، میری بڑی بے عزتی ہوئی۔ جناب حضرت حابیل نے جب اپنے بھائی کا یہ طریقہ کار دیکھا اور گفتگو کو سنا، گفتگو کو سننے کے بعد جناب حضرت حابیل بولے، رب کی زبان میں بولے، یعنی رب کائنات کے پیغام میں بولے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں بولے، تو آپ نے بیان فرمایا قَالَ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اب قابیل کو جناب حضرت حابیل نے جواب دیا، ابھی رکھنا نہیں، آپ پہلے دفعہ ہی تھک گئے، تو چلو آپ کی تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں۔ اب قابیل نے جب بھرے مجمع میں، ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، ماں باپ کی وراثت سے حصہ نہیں ملا، بھائی کو ٹارگٹ کر مار دو، ایسے ہی ہے۔ ننہال کی وراثت سے حصہ نہیں ملا، ددحال کی، نان کے داد کے، ان کی وراثت سے حصہ نہیں ملا، لڑائیاں جھگڑے عدالتیں سب یہی کرتے ہیں نا، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ یہ سارے دھبے ہم کرتے ہیں اور سارے جادو کرتے ہیں، سارے ٹونے کرتے ہیں،
کوئی جادو سے کسی کو مروا رہا ہے، کوئی کسی سے کچھ کروا رہا ہے۔ تو قابیل نے کہا قال لأقتلنک، جس چیز کو سمجھ آئیے وہ بولے، قال لأقتلنک، اب میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ بڑی رسوائی ہوئی ہے، محبوبہ بھی میری لے گیا تو۔ اور آج کل جتنے بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں، جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں، وہ سب محبوباؤں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو پھر معلوم ہو کہ ہمارا دل کالا ہے، دل صاف نہیں ہے ہمارا۔ جب دل کالے ہوں، سیاہ ہوں اور بد دل ہوں، ہم برے ہوں، تو پھر لڑائیاں آتی ہیں، فساد آتے ہیں، پھر یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ تو قابیل نے تو اس وقت ہی کھڑے مجمع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پاس جو ہے عزت کا پاس نہیں کیا، کھڑے ہو گئے میدان میں، قال لأقتلنک، اب میں تجھے ضرور زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، ہمارا یہ سٹائل ہوتا ہے، ایسے ادھر منہ پہ ہاتھ پھیر رہتے ہیں، ادھر سینہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں اب تینوں ہوں زندہ نہیں چھڑنا۔ ہم یہ وہ سارے سین بنا کے، سارے روپ بنا کے، الفاظ ادا کر کے، تو ہے بھائی سامنے، ہے بھتیجا سامنے، ہے بھانجا سامنے، ہے باپ سامنے، حضرت یہی رشتے ہوتے ہیں نا، یہ ہے سارا خاندان سامنے۔ تو قابیل کے سامنے بھی بھائی ہے، ادھر جناب حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت ذی مقام، تو ادھر وہ سینہ تان کے کہہ رہا ہے قال لأقتلنک، اب میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ ہائے ہائے، تو جناب حضرت حابیل نے جو بات کہی نا، کمال کر دیا۔ جناب حضرت حابیل نے کیا جواب دیا؟ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ اب سنیں اور غور کریں، اپنے ہر قدم پہ، اپنی ہر حرکت پہ، اپنے ہر سانس پہ آپ جو ہے توجہ کریں کہ ہم کہیں سانس اور حرکت کہیں رضائے خدا کے خلاف تو نہیں کر رہے، ادائے مصطفیٰ کے خلاف تو نہیں کر رہے۔ حضرت حابیل نے بڑا منہ توڑ جواب دیا، فرمایا سن تو میں نے پیانا میں تینوں قتل کر دینا ہے، تے اللہ قبول ہی انہاں دی کردا ہے جڑا اللہ تو ڈردے نے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے متقین سے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ڈر جن کے دلوں میں ہے، اللہ ان سے قبول کر لیتا ہے۔ تو حضرت حابیل کے دل میں یہ ڈر تھا، باپ کی عزت و عظمت کا پیرا تھا، دل میں یہ ساری باتیں موجود تھیں کہ میں نے اپنے باپ کے وقار کو بھی بحال رکھنا ہے اور رب تعالیٰ کے حکم کو بھی بحال رکھنا ہے، شریعت مطالعہ کے مطابق میں نے شادی کرنی ہے۔ حضرت ذی مقام پر شادی بھی کی، قربانی بھی کی۔ اب شادی میں بھی رب کی رضا ہے، قربانی میں بھی رب کی رضا ہے۔ تو جب یہ تمام تر چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو یہ بنتی ہے رب کی رضا۔ تو جب رب کی رضا آ جاتی ہے نا، تو پھر بندہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے، پھر دونوں جہانوں میں بندہ اسی پشاور ٹر جائیے تے سر تے بڑی بڑی پاگ، ہاتھ وچ بڑی بڑی لمبی تسبیح، دیکھ دئیوں ہیرا منڈی دے اگے ٹر جائیے، اتھے بڑی ساری تسبیح، مسیتوں نکل دے ہوئے بڑی ساری تسبیح، تے دل اوویں دا اوویں کالا۔ تو جب دل سیاہ ہوں گے تو رب کو وہ دل پسند نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو رب تعالیٰ کی ذات ہے نا، وہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتی ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتی ہے۔ اگر رب کی ذات دیکھتی ہے تو اس مبارک دل کی لوح کو دیکھتی ہے کہ تمہارے دل میں لکھا کیا ہے، اس میں میری رضا ہے، اس میں کوئی بد دلی تو نہیں ہے کہ میرے محبوب کی کوئی یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ حضرت ذی مقام جب دل ہی ناپاک ہوں گے تو پھر کیا ہماری باتیں خاک کہاں قبول ہوں گی؟ تو سید بلے شاہ صاحب کا ایک جملہ ہے، میں پڑھنا دوں، بڑی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ وہی ٹائم تو آپ کو ختم ہو گیا، اب ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے، ادھار نہ کر لیں، ادھار کر لیتے ہیں پھر صحیح انشاءاللہ۔ بس یہاں پہ آپ ختم کرتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے، چاہے وہ قربانی ہے، چاہے وہ کوئی اور عبادت ہے، یعنی کہ جس چیز کا تعلق جس عبادت کے ساتھ ہے، اس عبادت میں ہم نے ایک چیز اللہ کی رضا اور دوسری چیز مصطفیٰ کی رضا، جب مصطفیٰ کی ادا، تب ہم دونوں چیزوں کے عامل بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں کامل بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو